وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات باواز بلند ادب سے درود شریف پڑھ لیجیے۔ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تعالی کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ خالق کائنات نے ہم سب کو آقا انعامدار مدنی تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور پھر حضور کا غلام بنایا اور پھر ایسا عقیدہ عطا فرمایا کہ جس میں ہمیں اللہ سے لے کر کے اللہ کے رسولوں پیغمبروں اور جتنے بھی اللہ کے نبی جتنے بھی اللہ کے ولی تمام صحابہ سے لے کے آخری صحابی تک ازواج مطہرات اور جتنے بھی قیامت تک اللہ کے پاک برگزیدہ نیک لوگ آئیں گے اللہ نے ہمیں ان کا ادب احترام کرنے والا بنایا اور ہمیں ایسی نسبت عطا فرمائی کہ جس نسبت کا اللہ نے تذکرہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ آئیے میں وقت کے تقاضوں سے بخوبی واقف ہونے کے ناطے اعتبار سے بس دو چار باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخری نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے ساتھ دیکھو قرآن ہے نا، یہ قرآن کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ جتنے بھی پہلے نبی آئے جن کو اللہ نے صحیفے کتابیں عطا فرمائی، اللہ کے نبی موسیٰ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا انجیل کا حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بنے، باقی ان کی امت سے کوئی نہ بن سکا۔ زبور کے حافظ جناب داؤد علیہ السلام بنے، انجیل کے حافظ اللہ تعالیٰ نے جو جو نبی تھے جن جن کو جو کتابیں عطا فرمائی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تو تورات کے صرف حافظ موسیٰ علیہ السلام بنے، انجیل کے صرف حافظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنے۔ جب قرآن کی باری آتی ہے قرآن کی تو اللہ نے اپنے یار کے قلب اطہر پہ قرآن کو نازل فرمایا اور ساتھ یہ قرآن کی نسبت ہے کہ قیامت تک جو حضور کا غلام آئے گا وہ بھی قرآن کا حافظ ہوگا۔ اگر اپنے 7 سال کے بچے کو اللہ کے قرآن کے حفظ پہ لگائے گا تو 2 یا 3 سال کے اندر اندر وہ بچہ بھی قرآن کا حافظ بن جائے گا۔ کتنا بڑا امت پہ اللہ نے احسان فرمایا۔ پہلے جن انبیاء کی کتابیں تھی وہ صحیح ہوئی کی حافظ تھے، لیکن میرے نبی کی امت دیکھے حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا جو عام کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے اگر وہ ارادہ کرے کہ میں قرآن کو حفظ کرنا چاہتا ہوں، اس کی ماں کی باپ کی خواہش ہو کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے تو وہ حافظ قرآن ہونے کے لیے قاری صاحب کے پاس بٹھا دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کئی بچے سال میں کر جاتے ہیں، 2 سال میں 3 سال میں کر جاتے ہیں، تو وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ اس میں جو بات ذہن میں بٹھانے والی وہ یہ ہے کہ پہلے جتنے انبیاء آئے تھے ان کی کتابوں کے وہ حافظ تھے، مطلب یہ انبیاء والی صفت اللہ نے اپنے محبوب کے امتی کے سینے میں رکھی۔ جس نبی کی امت کو اللہ اتنا شان عطا کرتا ہے وہ مدینے والے کو کتنی شان عطا فرمانے والا۔
تو اس نبی کی کتنی شان ہوگی کہ جس کی عظمت اور شان میں یہ آیا ہے کہ اس کا کلمے پڑھنے والا اگر قرآن کو پڑھتا ہے نا، اس طرح ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں ایک عالم دین تھے، ان کا مناظرہ کسی عیسائی سے ہوا، تو جب مناظرہ ہوا تو وہ قرآن کی آیت پڑھے تو وہ عیسائی زبانی وہ آیت سے آگے والا حصہ پڑھے، وہ جو مسلمان تھے وہ حیران ہو گئے، کہنے لگے ہمارا قرآن تمہیں کیسے زبانی یاد ہو گیا؟ کہندا تہاڈا قرآن ایڈا آسان ہے، میں انجیل تے حفظ نہیں کر سکیا، تہاڈے قرآن تے 20 پارے مینوں زبانی یاد۔ بولو سبحان اللہ۔ ایک قرآن کریم نو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت والی کتاب، اتنی رحمت والی کتاب بنایا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسخام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑک تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری الا دی۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھنے والا ہے میرا رب اس کو اتنی عزت اور شان سے نوازتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی بچے 11 ماہ میں حفظ کر جاتے ہیں، کئی 2 سال میں، کئی 3 سال میں، آخرکار حفظ بندہ کر ہی جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی اس سے مہربانی ہوتی ہے، حضور کا عشق ہوتا ہے، حضور کی غلامی ہوتی ہے۔ تو میری ایک خواہش تھی جو میں آج بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب سے ہوش عطا فرمائی، میں 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا، تو پھر میری بھی یہ نیت تھی کہ میرا بیٹا بھی 11 سال کی عمر میں ہی حافظ قرآن بنے، لیکن ہوتا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو اس کی 2012 کی پیدائش ہے اور ابھی 2024 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چلو 12 سال ہو گئے نا، مطلب ایک دعا ہوتی ہے نا، اور ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا، والدین اپنی اولاد کو جس پٹری پہ لگاتے ہیں اس عمر میں وہ بچہ اس پہ لگ جاتا ہے۔ اپنی اولاد کی تربیت خود کیجئے، اپنی اولاد کو ایسے لوگوں سے، ایسے نوجوانوں سے، ایسے بازاری اور اپنا جو نوجوان ہیں ان سے بچا کے رکھیں۔ یہ جو کے ساتھ پردے میں خواتین بھی ہیں بیٹھی، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعد میں ماں بھی روتی آئے میرا منڈا کدھر چلا گیا، باپ بھی روندا ہے کہ کی بن گیا۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اگر سانو سوچ اور فکر عطا فرمائی ہوئے، اسی سیدھی لائن سے بچے نو لایا ہوئے، پھر بچے دا دھیان رکھو اس عمر کتنے بجے گھر آندا ہے، کتنے بجے جاندا ہے، کی اندا ٹائم ہے پڑھائی دا، کتنے بجے پڑھدا ہے، کتنے بجے آندا ہے، کتنے بجے جاندا ہے۔ اور دیکھو او کی مقام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوئے گا، کچھ ایسے بندے ہون گے جنہاں دے چہریاں دا نور اتنا اعلیٰ ہوئے گا کہ انہاں دے لشکارے انج اٹھن گے اور لوگ ویکھ کے کہیں گے کہ اے اللہ دے نبی نے، آواز آئے گی نہیں۔ پھر لوگ کہیں گے کیا اے صدیق نے، آواز آئے گی نہیں۔ کیا جائے گا کیا اے عالم دین نے، انہاں دی شان انہاں پروٹوکول کون نے، آواز آئے گی اے او والدین نے جنہاں دے بچیاں نے قرآن کریم نو زبانی یاد کیتا، اے او بچے نے جنہاں دی اولاد حافظ قرآن بنی، جنہاں دی اولاد نے قرآن کریم زبانی یاد کیتا۔ قرآن پاک نو زبانی یاد بچہ کردا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دی شان ہے کہ رب دے والدین نو مقام اور شان عطا فرمائے گا کہ انہاں دے والدین نو ایک پروٹوکول قیامت والے دن ملے گا۔ اور قیامت دے دن دا تھوڑا جہا ذرا ذہن وچ بٹھائیے کہ وہ دن ہے جس دن نہ اماں کم ہونی ہے نہ ابے کم ہونا ہے، کوئی رشتہ ناتا کم نہیں ہونا، نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے، لیکن اللہ اس دن حافظ قرآن دے والدین نو اینی عزت عطا فرمائے گا۔ اور جڑا قرآن کریم دا حافظ ہوئے گا او دا مقام ہوئے گا، اللہ فرمائے گا اپنی منزل پڑھدا جا، جنت وچ ٹردا جا، چلدا جا، جتھے تیرا قرآن ختم ہوئے گا اونا سارا رقبہ ہی تیرا ہو جائے گا۔ اتنی رب دی جنت وڈی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاریاں واسطے بنائی ہے۔ جس طرح کہ جنت اندر ہو جائے گا نا جڑا بندہ نیک اعمال کردا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نیکاں واسطے بنائی۔ ایک قرآن دا لفظ پڑھیے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماندا ہے، 2 پڑھیے 20 نیکیاں، 3 پڑھیے 30 نیکیاں۔ دیکھو اگر بندہ کیلکولیشن کرے، حساب دی دنیا چ جائے، جڑا حافظ قرآن ہے نا او دے تو زیادہ کائنات کوئی امیر نہیں ہو سکتا، انہیں تے
دولت مطلب اپنا دے کے نیکی کر کے نیکی کمانی ہے. حافظ قرآن ایک دفعہ نہیں پڑھتا، جدو رٹا لاندا ہے نا قرآن کریم دا، وہ ایک لفظ نو پتہ نہیں کنی بار پڑھ جاندا ہے. وہ دیاں نیکیاں کتنی اکاؤنٹ ہوندیاں نے. اس واسطے دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں نے، لیکن اللہ نے جو قرآن نو رتبہ عطا فرمایا ہے کائنات کسی اور کتاب نہیں عطا فرمایا، کیونکہ قرآن میرے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے. میں اکثر بات کرنا ہوں نا، بندہ جدو اس نیت نال قرآن پڑھدا ہے نا کہ یہ قرآن میرے نبی پاک نے پڑھیا، بولو سبحان اللہ. اسی قرآن دا پہلا لفظ پڑھیے وہ بھی آقا دی زبان چوں نکلیا، دوسرا لفظ پڑھیے سارے دا سارا قرآن میرے آقا دی زبان اقدس وچوں نکلیا ہے. بس اس نیت نال بندہ پڑھدا رہے، اللہ اودیاں ضرورتاں بھی پوریاں فرما دیندا ہے، اللہ اس نو اجر و ثواب بھی عطا فرما دیندا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ جی دی نسبت آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نالے میرے حضور دے دو معجزے سب تو بڑے نے، ایک معراج ہے دوسرا قرآن ہے. اور معراج دا انکار کرنا بھی کفر، قرآن دا انکار کرنا بھی کفر. اور دیکھو قرآن کتنا بڑا حضور دا معجزہ ہے کہ قیامت تک اسی دیکھنے ہیں نا 11 سال دا بچہ، 12 سال دا بچہ، 13 سال دا بچہ حافظ قرآن ہو گیا. اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس دی ہے محبت اور برکت اور رحمت ہے. جڑا قرآن کریم نال جنہ پیار کردا ہے اللہ تعالیٰ وہ تے اونی مہربانی فرماندا ہے. دیکھو نا اسیاں نے ساڈے گھراں سکون نہیں بے برکتی. اگر کسی نو پوچھنے تو کہنا یار سورہ بقرہ پڑھیا تے جتھے سورت بقرہ پڑھی جاندی ہے اوتھے شیطان نہیں ہوندا، تے جتھے سارا قرآن پڑھیا جائے اوتھے کنیاں رحمتاں آن گیاں. تو اللہ تعالی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب ترجمانی کردے نے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے قرآن نورانی شیشہ سیدھا راہ دکھلاوے، اس تے عمل کماون والا یارو سیدھا ہی جنت جاوے. میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پٹری بنائی ہے چلن والا بندہ کتنیاں منزلاں آسان کر لیندا ہے، کتنا اللہ تعالی دی مہربانی دا تے نزول ہو جاندا ہے. اللہ دی قسم جنہ جنہ اسی قرآن نال پیار کردے جاواں گے اونیاں اللہ تعالی رحمتاں برکتاں عطا فرماتا جائے گا. اللہ تعالی نے انسان نو دنیا تے بڑا کچھ عطا فرمایا، جویں دولت کمانا مقدر دی بات ہے اس طرح قرآن کا علم بھی مقدر دی بات ہے. اگر کسی دا بچہ کسی اچھی پوسٹ سے چلا جائے والدین دی محنت ہوندی ہے، اسی طرح قرآن نو اللہ تعالی نے جدے نصیباں وچ رکھیا ہے وہی پڑھ سکے گا. بعض بچے بڑی کوشش کرتے ہیں کہ حافظ قرآن بنیے لیکن نہیں بن سکتے. اللہ تعالی نے جدے نصیباں وچ قرآن دی دولت رکھی ہے وہی قرآن کریم دا حافظ قرآن بنے گا، کیونکہ اللہ دے حکم سے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. پھر قرآن دا بندہ حافظ کیویں اللہ دی مرضی سے بغیر ہو سکتا ہے. اس واسطے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی سونی زبان وچوں اعلان فرما دیو انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اللہ فرماتا ہے جتنا بندہ قرآن نال پیار کرے گا قرآن نو بیلی بنائے گا اسی انہاں دا سینہ ہدایت والا بنا دیاں گے. سینہ رب کہندا میں کھول دیاں گا. اے جنہ قرآن نال اسی محبت کران گے نا اونی محبت اللہ تعالی دا قرآن بھی ساڈے جڑے بندے کئی آندے نا اسی قرآن نہیں پڑھتے، مطلب وہ قرآن نہیں پڑھتے پھر انہاں دا پڑھن تے دل بھی نہیں کردا. جڑے پڑھتے نے یقین کرو اگر نیت نال کہندے نے اج اسی سپارہ پڑھنا ہے پڑھ لیں نا اگلے دن انہاں دا دل وچ آ جاندی کہ اج میں 2 سپارے پڑھنے. مطلب اینی قرآن بھی بندے نال وفا اور محبت کردا ہے اور ایندی محبت اور وفا او ہے جڑی
دنیا تک نہیں قبر حشر تک بھی اس محبت نے بندے دے نال جانا ہے۔ تو میں انتہائی مشکور ہاں تمام دوست احباب دا جتنے بھی تشریف لے آئے ہو، اللہ تعالیٰ سب نو دارین دیا عزتاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب دی خیر فرمائے کہ بچے دے ددیال وچوں ننہال وچوں جتنے بھی دوست احباب ساڈے ماشاءاللہ بڑی محبت نال نمازی حضرات جنہاں نو میں دعوت دتی ساریاں نو مطلب نہیں میں کیا ساڈے جڑے نمازی حضرات جنہاں نو میں کیا ہے ماشاءاللہ بڑی محبت دے نال تشریف لے آئے، اللہ تعالیٰ سب نو عزتاں شاناں عطا فرمائے۔ اور اے بڑی بات ہوندی ہے کہ اج دی ساڈی خوشی قرآن کریم دی ہے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ ہر ایک بچے نو نیک بنائے، حافظ قرآن بنائے، والدین دی محبت عطا فرمائے اور تابعداری دے نال نال اللہ دین و دنیا دی بھلائی عطا فرمائے۔ جتنے دوست احباب آئے ہو میں سارے نو ویلکم جی آیاں نو بسم اللہ کہنا اللہ تعالیٰ اور جتنیاں خواتین نے پردے دے اندر اللہ تعالیٰ انہاں دیاں خالی جولیاں اپنی رحمت نال بھرپور فرمائے، جنہاں کول بیٹے نہیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے اللہ انہاں نوں نیک بیٹے عطا فرمائے۔ ماواں دی تڑپ ہوندی ہے نا اولاد، اللہ تعالیٰ بیٹے عطا فرمائے۔ جتنے بھی میریاں ماواں بہناں بیٹیاں جو بھی نے جو انہاں دی نیک تمنا نے اسی دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس خوشی دے موقع تے انہاں نوں بیٹے بھی عطا فرمائے تے اللہ انہاں نوں حافظ قرآن بھی بنائے اور نیک بنائے، ادب احترام کرنے والے اللہ سب دی اولاد نو نیک رستے تے چلائے۔ کہ بڑی بات ہوندی ہے زمانے دی سب تو بڑی خوشی ہے قرآن کریم دی اللہ تعالیٰ نے دولت عطا فرمائی اور اے دے وچ کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، سب میرے والدین دیاں دعاواں نے اور انہاں دیاں دعاواں دے نال ہی بہاراں نے اور جتنیاں والدین دیاں دعاواں بندہ زمانے تے لے لے اونیاں ہی کم نے۔ والدین دی دعا دا یہ اثر ہوندا ہے دنیا تو اگر باپ ماں چلا بھی جائے نا تو او دی دعا اتنی مقبولیت رکھدی ہے کہ بندے دی جتنی باقی دی زندگی ہوندی ہے نا اللہ او دے وچ برکتاں بھی پائی جاندا ہے۔ بندہ خواہش رکھدا ہے نا کہ میری ماں زندہ ہوندی کہ اے میں اس پوسٹ تے مینوں ویکھدی، لیکن ماں مری ہوندی ہے اے اندر دی بات ہے کہ اے او دی ماں نے دعا کیتی ہوندی ہے یا اللہ میرے پتر نو اس مقام تے پہنچا دے، یا اللہ میرے بیٹے نو اے مقام عطا فرما دے، بیٹے نو مقام ملیا ماں نہ ہوئی۔ اس طرح والد دی دعا ہوندی ہے کہ میں اپنے بیٹے نو اپنے تو اوپر دیکھا۔ دنیا تے واحد ایک رشتہ ہے جیڑا باپ تے بیٹے دا ہے۔ 10 منٹ ہے واج لوے پھر باقی انشاءاللہ آپ اپنا کریں گے۔